9واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 158 پر بات چل رہی ہے۔ شاید کچھ لوگ پچھلے ہفتے میں نہ رہے ہوں، ان کے لیے پچھلی آیات سے ربط اور تعلق دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا کہ اس دنیا میں بھی ہمارے واسطے بھلائی لکھ دیجیے اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ جواب ملا کہ میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہتا ہوں، یعنی مستحق عذاب بہت سے ہوتے ہیں لیکن سب کو میرا عذاب نہیں پہنچتا، ان میں بھی شدت کے ساتھ جو مستحق ہوتے ہیں انہیں تک میرا عذاب پہنچتا ہے۔ میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے۔ یہاں یہ ذہن میں آپ کو ضرور لانا چاہیے، شیطان ابلیس نے جب سنا اس آیت کے اس جملے کو کہ میری رحمت وسیع ہے ہر شے کو، تو کہا شے میں سے ایک شے تو میں بھی ہوں، لہذا اس کی رحمت مجھ پر بھی وسیع ہے۔ جب ایک ہی آیت سامنے رہتی ہے تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ہی حدیث سامنے آتی ہے تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حدیث سے یا قرآن سے جب مسئلہ اخذ کرنا ہو تو اس چاپٹر کی، اس عنوان کی جتنی حدیثیں اور آیتیں ہیں سب سامنے رکھو، اب بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر یہی ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت ملا دیتے تو یہ غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو واضح کر دیا ہے، وسیع ربی کل شیء علما، میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے، لیکن اس کے آگے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو مستحق عذاب ہیں وہ میری رحمت کے مستحق نہیں بن سکیں گے، ان پر تو عذاب واقع ہو چکا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا۔ میری رحمت وسیع ہے کا مطلب تنگ نہیں ہے، کوئی مستحق ہے اسے محروم کر دیا جائے، کوئی شخص ذرہ برابر بھی ایمان لے کر کے آئے اس کا صلہ نہ ملے، اس طرح ہمارے پاس تنگی نہیں ہے۔ میری رحمت وسیع ہے ہر چیز کے لیے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں آگے آ رہی ہیں جن سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ رحمت کا تذکرہ جہاں ہے، رحمتن واسعتن، رحمتن واسعتن کا تذکرہ جہاں ہے، اس کے آگے خود اللہ واضح فرماتے ہیں کہ لیکن جو عذاب کا مستحق ہے اس کو عذاب پہنچے گا۔ میں ابھی آخر میں تذکرہ کرتا ہوں، یہ تو اجمال ہے۔ فرمایا کہ میں لکھ دیتا ہوں اس رحمت کو جن میں صفتیں پائی جائیں کہ وہ تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، ہماری باتوں پر یقین کریں بلا قیل و قال کے، اور جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، جو کہ نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، اور ایسا ہوا لکھا ہوا ملتا ہے ان کو تورات میں اور انجیل میں، یجدونہ، اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی نبی کے صفات کو ایسا لکھا ہوا پاتے ہیں گویا نبی ہی کو پاتے ہیں۔ اتنی وضاحت سے لکھا ہے، یجدونہ میں ہو کی ضمیر لوٹتی ہے نبی امی کی طرف۔ تورات میں اور انجیل میں نبی کے صفات کو ایسا پاتے ہیں گویا نبی کو پاتے ہیں۔ گزشتہ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے اس پر کئی واقعات کو عمدن چھوڑ دیا تھا کیونکہ 10 منٹ زیادہ ہو گیا تھا۔ تورات میں کس طرح لکھا ہوا پاتے ہیں، ایک یہودی بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ اس کی بیماری میں عیادت کرنے کے واسطے تشریف لے گئے۔ اس بچے کی بیماری میں اس کے والد موجود تھے، تورات پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں قرآن کا، تمہیں تورات کا واسطہ دیتا ہوں، تم بتاؤ تمہاری تورات میں میرا کوئی تذکرہ ہے؟ اس نے کہا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور جو بچہ بیمار تھا، قریب المرگ تھا، اس نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے والد کے بارے میں وہ بچہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ پھر پڑھ کے سنایا، آنے والے نبی ایسے ہوں گے، نہ بہت لمبے ہوں گے نہ بہت چھوٹے ہوں گے،
زبان تلخ اور سخت نہ ہوگی، شور و غل نہ کرتے ہوں گے، لوگوں سے ظلم پر انتقام کے بجائے معاف کرتے ہوں گے، بہت سے صفات کا تذکرہ کر دیا۔ اس کے بعد کہا میں یقین کرتا ہوں ان صفات کو دیکھ کر کہ آپ ہی نبی برحق ہیں۔ صحابہ کو مخاطب کیا آپ نے کہ دیکھو یہ بچہ اب یہودی نہیں رہا، ابھی مسلمان ہو گیا، اس کی وفات کے بعد اس کو اسلامی طریقے پر اس کی کفالت کی جائے، تجہیز تکفین کی جائے۔ یہ روایت مظہری نے نقل کی ہے۔ ایسے کئی واقعات نقل ہیں۔ خود عبداللہ بن سلام کا اسلام میں آنا اسی تورات کے صفات کو دیکھ کر ہوا۔ انہوں نے تورات میں دیکھا تھا کہ 3 سوالوں کا جواب جو دے سکتا ہے وہ نبی آخر الزماں ہوگا اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے وہی 3 سوال کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان 3 سوالوں کو سنے بھی نہیں ہوں گے، اب ان کے دل میں آتا ہوگا کہ یہ سنا دیں تو اچھا ہے، حالانکہ یہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آیتوں میں وضاحت حدیث سے آتی ہے اتنا ہی کہا جائے، لیکن اب اس کو ہم جب تعمیم کرتے ہیں یعنی اس سے متعلقہ باتیں بھی کہی جائیں جو کہ حدیث میں ثابت ہیں، اگرچہ اس آیت کے ساتھ نہیں ہیں، کسی اور آیت کے ساتھ ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھے۔ یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں، لیکن یہاں کچھ لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں دنیا کی طرح۔ حضرت عبداللہ بن سلام کھجوروں کے باغ میں کھجوریں چن رہے تھے، ہاتھ میں لے کر تھیلے میں رکھ رہے تھے۔ اتنا ملی کہ مکے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اب پہنچ رہے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگے کہ ہاتھ میں جو کھجور تھی وہ تھیلے میں رکھنے کے بجائے اس کو لے کے بھاگے۔ بخاری نقل کرتے ہیں مناقب عبداللہ بن سلام میں جلد اول کے اندر کہ اس کو لے کے بھاگے، رکھنے میں تاخیر سمجھا انہوں نے۔ بھاگے بھاگے آئے اور کہا میں صرف 3 باتیں پوچھوں گا آپ سے، ان 3 کا سوال دینے کے بعد میں فیصلہ کر لوں گا۔ یہ بتائیے جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ سنایا تھا جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ اور یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ اور یہ بتائیے کہ بچہ کبھی باپ کی شکل پہ آتا کبھی ماں کی شکل پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ابھی تم سوال کر رہے تھے، ادھر میرے قریب میں جبریل میرے کان میں جواب دے رہے تھے۔ جنت کی پہلی غذا مچھلی کے زائدے کا کباب ہوگا، زائدتو کبید الحوت، کباب۔ بعض میں ہے روٹی اور بعض میں ہے بیل کا گوشت، سور کہتے ہیں اس کو۔ یہ روایت تو بخاری کی ہے۔ جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ محافل جنت دیکھنا اس کے لیے۔ اور جس کا پانی غالب آ جاتا ہے بچہ اسی کی شکل پہ جاتا ہے، باپ کی شکل پر جاتا ہے یا ماں کی شکل پر جاتا ہے، جس کا پانی غالب آتا ہے۔ اور فرمایا جنت جہنم کی قیامت کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی غار عدن سے جو یمن میں ہے اور لوگوں کو ہکال کر لائے گی۔ 3 سوالوں کا جواب مل گیا، انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ کہا لکھا ہے تورات میں یہ 3 سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے، اور ایسا ہی لکھا ہے تورات میں۔ اسلام میں داخل ہو کے کمرے میں چھپ گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس اور بھی یہودی عالم آ رہے ہیں، یہ کتنے ہٹ درم ہیں، پہلے میرے بارے میں اظہار ایمان کے بغیر پوچھئے اور بعد میں میرے ایمان کے اظہار کے بعد پھر میرے بارے میں پوچھئے۔ ابھی ایک ہی لمحے میں کیسا بدلتے ہیں، گرگٹ کی طرح دیکھنا ان کو۔ آپ پردے میں چھپ گئے، پوری قوم آئی، آپ نے کہا تم سوالات سے پہلے یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام تمہارے درمیان کیسے آدمی ہیں؟ کہا واہ سبحان اللہ، کریم ابن الکریم، صاحبزادے ہیں، بڑے علم والے ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے فلاں ہیں، چنی ہے چنا ہے، خوب تعریف کے ڈھیر لگا دیا۔ کہا یہ بتاؤ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اعاذہ اللہ، اللہ ان کو پناہ میں رکھے، بددین ہونے سے بچائے۔
آپ نے کہا میں دعا بدعا نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ اگر وہ اسلام میں آ گئے تو تم ان کو فالو کرو گے؟ مطلب یہ ہے اس کا سوال کا. لیکن قوم ہٹ درم کہتی اعاذہ اللہ، ان کو اللہ پناہ میں رکھے، یہ کان میں میرے آواز نہ آئے. پھر کہا یہ بتاؤ اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو تم فالو کرو گے؟ کہا اعاذہ اللہ، ان کو اللہ پناہ میں رکھے. یہ جواب نہیں دیا. اتنے میں اندر سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر آ گئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ سن کر یہودی حیران. آپ نے کہا دیکھو یہ اسلام میں آ کر شہادت دیتے ہیں، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کو فالو کرو گے یا ان کو بھی چھوڑ دو گے؟ تم نے تعریفیں کی ہیں کہ یہ بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں نسل کا ہے، 4 پشتیں گنایا تم نے، خاندانی شرافت لے کے آئے، اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بہت ہٹ درم ہیں، بہت جھوٹے ہیں، بڑے مکار ہیں، بڑے دغاباز ہیں، بڑے دھوکہ دیے ہیں، نہ جانے کیا کیا الزام لگا دیا. قوم کی یہ ہٹ دھرمی آج کی نہیں ہے، مرضی کے موافق ہے تو تعریف کریں گے اور مرضی کے خلاف ہے تو برائی کریں گے. عبداللہ بن سلام کی تعریف برائی جب ہو چکی، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں تو ایمان لا چکا، میں نے اس قوم یہود کی ہٹ دھرمی کو ثابت کرنے کے واسطے یہ واقعہ پیش کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے سابقہ کن سے پیش آ رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. مدینے میں ہر یہودی کا یہی حال ہے، ہٹ درم ہوتے ہیں، یہ ضدی ہوتے ہیں، یہ حق کو نہیں مانتے ہیں. یہ تورات میں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے. اس طرح سے تورات میں کئی واقعات لکھے ہیں. اس مقام پر مفتی شفیع صاحب نے نقل کیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. مظہری کے حوالے سے نقل کیا، وہاں پر دیکھ لیں، کئی واقعات ملیں گے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صفات بتا دیے گئے. ان صفات کو دیکھ کر کچھ لوگ اسلام میں لائے، کچھ لوگ اسلام میں نہیں آئے. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لکھا ہوا پاتے ہیں وہ تورات میں اور انجیل میں ان کے پاس. وہ نبی ان کو حکم کرتے ہیں اچھائیوں کا اور منع کرتے ہیں برائیوں سے، حلال کرتے ہیں ان کے واسطے طیبات کو اور حرام کرتے ہیں ان کے واسطے خبائث اور گندگیوں کو. طیبات سے مراد حلال پاکیزہ چیزیں. طیبات کیا چیز ہے؟ طیبات طیبتن کی جمع ہے. طیب کے معنی پاکیزہ. جو چیز حرام ہو وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر خبث آتا. اور یہ معنوی نہیں ہے، حسی بھی ہے. جو چیز ناپاک ہوتی ہے وہ تو ہے ہی غلیظ، لیکن اگر وہ ناپاک نہیں ہے لیکن وہ حرام شے ہے تو بھی اس کے اندر خبث آ جاتا ہے. جیسے سور کا گوشت ہے، اس گوشت کے اندر گندگی ایسی نہیں ہے کہ جیسے غلاظت لگ جائے اور ناپاک ہو جائے، دھونا پڑ جائے، لیکن چونکہ وہ حرام ہے لہذا اس کے اندر خبث آ جاتا ہے. اس خبث کی وجہ سے وہ شے اللہ کے بندوں کے واسطے نہ صرف حرام ہے بلکہ قابل نفرت ہو جاتی ہے. تنفر پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کی طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے. طبیعت اگر سلیم ہے تو اس طرف مائل نہیں ہوتی ہے. اس مقام پر لکھا ہوا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو یہودیوں کے واسطے حرام کر دی گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ نے اس کو حلال کیا. مثلا مال غنیمت وہاں حرام تھا، یہاں حلال ہے. مال غنیمت کا حلال ہونا اس امت کا امتیازی مقام ہے. آدم سے لے کر ایدم جتنے نبی آئے جہاد کرتے، مال غنیمت ملتا، ان کے واسطے حلال نہیں تھا. آسمان سے آگ آتی اسے کھا لیتی. آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سن چکے ہیں پیچھے آپ سورہ مائدہ میں، حابیل قابیل کا واقعہ. وہاں قربانی کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، آگ آئی کھا گئی. تأکلہ النار. یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ مال غنیمت ان کے واسطے حلال ہے. اس کے بعد کی آیت میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ اس امت کو 5 چیزوں کا امتیاز ہے. اپنے نبی کے طفیل میں ساری امتوں پر 5 چیزوں میں امتیاز ملا ہے. ان کے پاس سختی اتنی تھی، اگر کہیں گندگی لگ جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، قینچی سے کاٹنا پڑتا تھا. قینچی سے کاٹنا، کپڑا ہو یا جسم ہو. سختی کیوں تھی؟
ان پر اللہ کا غضب نہیں تھا، انہوں نے خود اس غضب کو دعوت دی نافرمانی کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے جو احکامات تھے ان میں تسہیل فرماتے رہے. طیبات کو حلال کیا، خبائث کو حرام کیا، ان کے بوجھ کو ہٹا دیا، ان کی بیڑیاں ان سے دور کر دی. لہذا حکم تھا کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، اس کی عزت و توقیر کرو، ان کی مدد کرو، جو ان کے ساتھ نور بشکل قرآن نازل کیا گیا ہے اس کو فالو کرو، وہ لوگ کامیاب ہیں. یہ بات کہی گئی تھی. جلدی میں اس میں دو اہم باتیں جو ضروری ہیں سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام کی موجودگی میں تو ہر صحابی آپ کے پاس ایمان لا کر آپ کی عزت کرتا، توقیر کرتا تھا، آپ کی مدد کرتا تھا جس طرح نبی چاہتے تھے. جاؤ، آؤ، بیٹھو، جیسا حکم ہوتا تھا ویسا عزت کرتا تھا. بلکہ بعض صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے، اتنی اطاعت. عروہ بن مسعود ثقفی کفار قریش کا نمائندہ جاسوسی کرنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال صحابہ کے ہاتھ دیکھتے ہوئے جا کے رپورٹ دیا ہے کہ میں نے کسرا اور قیصر کا دربار دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں، کوئی دنیا میں قوم اپنے پیشوا کا ایسا اکرام نہیں کرتی، کوئی قوم دنیا میں اپنے پیشوا کا ایسا اکرام نہیں کرتی. میرا یقین ہے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ تھوکتے ہیں تو کسی کے ہاتھ پہ ہی گرتا ہے، زمین پہ نہیں گرتا ہے. اگر وضو کا پانی بچتا ہے تو لوگ جھپٹتے ہیں، جس کو نہیں ملتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں کی تراوٹ سے استفادہ کرتا ہے. خواتین دروازوں کے اندر سے آواز لگاتی ہیں کہ ماں کا بھی خیال کرو. یہ محبت، یہ خلوص میں نے نہیں دیکھا ہے. یہ تو صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا اور اپنا مقام حاصل بھی کر لیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب مل گیا اور جنت میں وعدہ ہو گیا. کلن وعد اللہ الحسنى، ہر ایک صحابی جنتی، ہر ایک تابعی جنتی. حضرت جابر کی روایت ترمذی میں ہے، فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والوں کو دیکھا بحالت ایمان، ان سب پہ جہنم حرام ہے. تو تابعی کا بھی مقام وہی رکھا اللہ نے. سورہ توبہ آیت نمبر 100 نوٹ کر لو، شک ہے تو جا کر دیکھ لو گھر میں. سورہ توبہ آیت نمبر 100 صحابی اور تابعی کو ضمانت دے دیا اللہ نے. اور جو صحابہ کرام کے راستوں سے الگ چلے گا اس کے واسطے جہنم کا راستہ ہوگا. یہ سورہ نساء 5واں پارہ 118 نمبر کی آیت میں لکھ دیا اللہ نے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم. صحابہ کرام وہاں مراد ہیں، جو ان سے ہٹ کر جائے گا ہم جانے دیں گے جہاں جا رہا ہے اور پہنچے گا جہنم میں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. تو انہوں نے کر دیا، عزت کیا، ایمان کے بعد مدد کیا، قرآن کریم کو فالو کیا. سوال یہ ہے اس آیت پر ہم اور آپ کیسے عمل کریں؟ ہاں، یہی بات کہنا چاہ رہا تھا میں. انہوں نے یہ پانچوں باتیں مان لی، ایمان لائے، عزت کیا، مدد کیا، قرآن کو فالو کیا، کامیاب ہو گئے. اب ہم ان میں سے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واسطے کیا ہے؟ تمام شارحین یہی لکھتے ہیں کہ آپ بھی صحابہ کی طرح نبی پر ایمان لاؤ. کیا رکاوٹ ہے؟ قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. آیت ڈھونڈ لینا. اگر وہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لے آئے تو ہدایت پا جائیں گے. صحابہ کی طرح بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو ایسا وہ ایمان لائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو ہمیں ایمان لانا ہے. ویسا ایمان کا مطلب جہاں نبی کا حکم طریقہ آ جائے اپنی خواہش سے چل لی، یہ ہے مان. یہ نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چلو حدیث پڑھ لیں گے، آج کیا کریں، گزارنا وقت گزارنا. ایسا نہیں. قرآن کریم کا پڑھنا صحابہ کرام کے سامنے گویا اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں
اور بندے سن رہے ہیں. قرآن کو ایسا پڑھنا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو فرماتے صحابہ کرام کی خاموشی ایسی ہوتی تھی جسے کوئی رازدارانہ بات کرنا ہے کان میں آ کے بولتے. کسی کی جرت نہ تھی کہ نبی کی محفل میں نبی کو گھور کے دیکھ لیتا. حضرت عمر ابن العاص بیان کرتے ہیں, حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی سے اتنی محبت تھی بخدا زمین پر اتنی محبت مجھے کسی سے نہیں تھی, لیکن میں نے کبھی بھی نبی کے چہرے کو گھور کر نہیں دیکھا. کیوں؟ احترام کا تقاضا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے, احترام کا تقاضا ہے. پوری محفل میں جب آپ تشریف لاتے تھے تو صحابہ کرام سر جھکا کر نظریں نیچی کر کے بیٹھ جاتے. پوری محفل میں صرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسکرا کر نبی کے سلام کا جواب دیتے اور آپ مسکرا کر ان کی ہمت افزائی فرماتے. صرف 2 صحابی کے نام ملتے اور یہ بھی اتنا آہستہ آہستہ متوجہ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ نبی پر ایمان لانا تو بہت آسان ہے, نبی کی عزت کرنا کیسے عزت کرنا. نبی کے سامنے زور سے بول دیں تو اللہ نے وارننگ دی ہے سورہ حجرات میں کہ تمہارے ایمان کے ساتھ تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے پورے عمل حبط ہو جائیں گے اگر تم نبی کے سامنے زور سے بات کر دو گے. سورہ حجرات ہی میں کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جب نبی محفل میں موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں زور سے مت بولو گے, ان سے پہل نہ کرو بولنے میں. سورہ نور میں کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح دوسرے کو پکارتے ہو ایسا مت پکارو. جس طرح سے کسی ایک کو آواز لگاتے ہو اے فلانے. صحابہ کرام زندگی میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر کھڑے ہو کر آواز نہیں لگاتے تھے. 2 بیچارے گاؤں والے آئے, زور سے آواز لگایا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی. سورہ حجرات میں وہی موجود ہے کہ گھر کے باہر سے نبی کو آواز مت دو. نبی جب خود نکلیں متوجہ ہوں تو اپنی بات کو سامنے رکھو. صحابہ اگر دستک دیتے کبھی تو ناخون کے پوروں سے دستک دیتے تھے تاکہ شدت میں تکلیف نہ ہو جائے. اس طرح سے اکرام کرتے تھے. اس اکرام کا فائدہ ان کو ہوتا تھا کہ جتنا وہ نبی کو چاہتے تھے, محبوبیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اللہ نے ان کو محبوب بنا کر چھوڑا. تو محبوب کی محبت سے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئے. تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے, نرا ایمان کافی نہیں ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ, کیا کہا؟ وہ لوگ ایمان لائے, اس کے بعد آپ کی عزت و توقیر کیا. عزروہ کے معنی عزت کرنا. ایمان لانا کافی نہیں ہے, نرا ایمان. قانون دانوں کی طرح جو بھی صحابی محبت کے ساتھ عمل کرتا رہا صلہ مل چکا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نری عبادت نہیں. ایک واقعہ بہت مشہور ہے. ایک بار آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی گزر رہے تھے مسجد کے باہر, وہاں نالا تھا. وہ نالا اس وقت پار کر رہے تھے جب نبی کی آواز کان میں پڑی. ایک پاؤں اس طرف تھا اور ایک پاؤں اس طرف تھا, وہیں بیٹھ گئے. بعد میں تشریف لائے بیٹھے بیٹھے. آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا جب میں پار کر رہا تھا تو آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ. میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آواز ان کے لیے تھی جو محفل میں بیٹھے تھے اندر کے حصے میں. نبی کی آواز سن کر بیٹھ جاؤ, میں کھڑا کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ تھا اکرام, یہ تھی عزت. یہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود تھے. اس اکرام کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے تو خداوند قدوس نے نبی کی صحبت سے اتنا طاقتور علم دیا کہ فرماتے تھے 6 صحابی قابل اعتماد ایسے ہیں جو میرے سامنے فتویٰ دینے کے لائق ہو گئے ہیں. نبی نے تیار کر دیا تھا اپنے سامنے. ان 6 میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہے, اور فقہ حنفی کی بنیاد انہی پر قائم ہے. 6 صحابی فتویٰ دینے کے لائق نبی کی محفل میں ہو گئے تھے. نبی نے کہا ہے علم حاصل کرنا ہے تو ان 6 سے حاصل کرو. پھر نام بتایا آپ نے.
وہ 6 صحابی میں سے ایک عبداللہ بن مسعود ہے۔ تو عزت و توقیر کرنے سے بندہ یہ مقام حاصل کرتا ہے۔ تو نمبر 1 ہم ایمان لائیں صحابہ کی طرح، نمبر 2 ہم عزت کریں نبی کی۔ وہ عزت کیسا کرتے تھے اور ہم کیسا کر سکتے ہیں عزت؟ ہمارے سامنے تقاضا آیا، اب یہ کرنا کہ یہ کرنا، یہ پھوپھو کی رائے ہے، یہ خالہ کی رائے ہے، یہ ابا کی رائے یہ ہے، ماموں کی رائے یہ ہے، مرشد کی رائے یہ ہے، ہر ایک کی رائے سامنے ہے، کس پر عمل کریں؟ ایمان بالرسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھو کہ نبی کا حکم کیا ہے۔ ایمان بالرسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں رسول کا حکم کیا ہے، اور صحابی نے اس موقع پر کیسا کیا ہے۔ اگر یہ ہم نے نہیں دیکھا تب خدا ہمارا ایمان دکھاوے کا ہے، عزت والا ایمان حاصل نہیں ہوا ابھی۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور ان کی مدد کیا۔ دیکھو ایک ہے ایمان، ایک ہے عزت، نمبر 3 پہ مدد۔ نبی کی مدد صحابہ نے کیا، ہم کیسے کریں؟ کیسے کریں؟ آج مدد کا ایک ہی دماغ میں بھوت سوار ہے، چندہ۔ چندہ بھی مدد کی ایک شکل ہے۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے چندہ دیا۔ آپ نے کہا غزوہ تبوک میں مال کی ضرورت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال دے دیا، عمر فاروق نے آدھا مال دے دیا، جس کے بعد جو تھا اس میں سے لا کے حاضر کر دیا۔ چندہ بھی ایک طریقہ ہے دینے کا۔ صحابہ کرام میں سے جب ہر ایک مال لے کے آئے، آپ نے کہا ابوبکر تم کیا لائے؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو مار کے سب لا لیا، صرف ایک کمبل جسم پر ہے جو سطر چھپانے کے واسطے کافی ہے، اور کانٹوں سے ٹاک لیا، سب حاضر کر دیا۔ حضرت عمر سے کہا تم کتنا لائے؟ کہا آدھا مال لایا، آدھا چھوڑ دیا۔ مال کس کا زیادہ تھا اس سے بحث نہیں ہوئی، یہاں انہوں نے جو کچھ تھا سب حاضر کر دیا، اور یہاں ان کے پاس جو کچھ تھا اس میں سے آدھا حاضر کیا، آدھا اور پورا کی بات ہو گئی۔ جناب عمر فرماتے ہیں ابو بکر سے آگے بڑھنا مشکل ہے، ان سے کوئی آگے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نصرت کرو۔ آج نبی نے کہا ہے اس چیز کی ضرورت ہے تو اپنی طاقت کے بقدر اس میں جڑ جانا۔ اس زمانے میں نبی کی نصرت کیسے ہوگی ہر شخص سوچے، لیکن جو لکھا ہے صاحب شریعت نے، مفسرین نے، وہ یہ لکھا ہے کہ زندگی میں نبی نے 23 سال کے عرصے میں جس کام پہ اپنا سب کچھ لگا دیا ہے وہ ہے شریعت محمدی اور دین کی نصرت اور حمایت۔ جو چاہتا ہے کہ نبی کی نصرت کرے وہ نبی کی شریعت کو آگے بڑھائے، نبی کی شریعت کو اور دین محمدی کو۔ جو انسان اپنے خون سے سیراب کرے گا اس کا نام لکھا جائے گا نبی کی نصرت کرنے والوں میں۔ کیسے کریں گے آپ دین کی نصرت؟ آپ کی حیثیت جیسی بنایا اللہ نے، آپ مال والے ہیں مال لگائیے، وقت فارغ ہے وقت لگائیے، صحت اچھی ہے صحت لگائیے، اولاد والے ہیں اولاد کو لگائیے۔ آپ جس طرح سے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، کیونکہ نبی نے 23 سال تک یہی کام کیا ہے۔ جنگیں ہیں یہ عارضی تھیں، جنگیں تھیں رکاوٹوں کو دور کرنے کے واسطے تھیں، اصل مقصد دنیا میں آنے کا وہ 3 ہی تھا: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تزکیہ قلب۔ یہی 3 کام تھا نبی کا، زندگی تمام یہی 3 کام کیا آپ نے۔ تلاوت کرتے، کتاب کی تعلیم دیتے، اور اس کے ذریعے سے ان کو حکمت کی باتیں کہہ کر دل کا تزکیہ کر دیتے، توفیق مل جاتی، ایمان لے آتا۔ یہی کام کرتے تھے۔ تو نبی کی نصرت کرنا ہے تو یہ کام کرنا ہے۔ چوتھا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ جو نور نازل کیا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ اس کی اتباع کرو، وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا، یہاں بھی نور کہا، سورہ شورى آیت نمبر 52 میں بھی نور کہا۔ قرآن سراپا نور ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو۔ تعریف اس کی یہ ہے جو خود بھی روشن اور ظاہر ہو اور اندھیریوں کو دور کر کے جہاں جہاں پڑے ان کو بھی روشن کر دے، یہ نور کی تعریف ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے ہر اندھیرا چھٹ جاتا،
جہالت دور ہو جاتی، قلب سے کفر و شرک پگھل کے نکل جاتا، اللہ کی توحید و عظمت دل میں آ جاتی، نبی سے محبت و پیار دل میں آ کے بیٹھ جاتا، ہر قسم کی جہالت دور ہو جاتی۔ تو سراپا نور ہے، اس کی اتباع کرنا ہے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو، یہ 5 صفتیں ہیں۔ تو نبی پر ایمان، نبی کی عزت، دین کی نصرت، قرآن کریم کی اتباع، یہ 4 کر لیں گے، 5واں وعدہ ہے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہے گزشتہ آیات کا مضمون، تتمہ اور تکملہ جو رہ گیا تھا۔ اب یہاں سے یہ صفات والے نبی کا تذکرہ ہوا۔ ان صفتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوایا گیا، قل یا ایھا الناس، قل کے معنی کہہ دیجئے، یہ امر ہے۔ نبی کو اس قرآن میں حکم کون دے سکتا سوائے اللہ کے؟ قل، اللہ نے نبی سے کہا قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ پورے قرآن کریم میں تفسیر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جہاں ایھا الناس آئے اس سے مراد ہر انسان، کافر ہو یا مومن، ایھا الناس، اے لوگو۔ جتنی مکی آیتیں ہیں بالعموم یہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن سورہ اعراف مدنی ہے، پھر بھی یہاں پر ایھا الناس کا لفظ آیا ہے، اشارہ عام ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، جمیعاً اس کی تاکید ہے، تم سب کی طرف ہے۔ لفظ بہت مختصر مگر بات بہت دور چلی گئی۔ اے لوگو، اے انسانیت کے علمبرداروں، تمہاری طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مکے والوں کی طرف نہیں، جتنے انسان ہیں، الیکم جمیعا، جمیعا مانے سب کے سب۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے انسان ہیں ان تمام کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک کے واسطے اس کی طرف نبی بھیجے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، نبی کی حیات ظاہری کے بعد بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان کی طرف نبی رسول کیسے ہیں؟ آپ کی جو کتاب ہے قرآن، اسے کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا۔ جب کتابیں تبدیل ہو گئیں تو نئی کتاب بھیجی گئی۔ یہ کتاب تبدیل نہیں ہو سکتی، نئے کتاب کی حاجت نہیں، چونکہ آپ کسی ایک خطے کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ جیسے حضرت لوط گئے قوم سدوم کی طرف، ابراہیم گئے بابل کی طرف، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی رسالت ہر خطے کی طرف ہے، سارے عالم کی طرف ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ تو آپ کا زمانہ محدود نہیں، آپ کی کتاب ناقابل تغیر، آپ کسی مخصوص قوم کی طرف نہیں ہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کی طرف۔ تو ہر ایک کے نبی آپ ہیں، ہر زمانے کے نبی آپ ہیں، آپ کی کتاب ناقابل تغیر ہے۔ یہیں رک کر دیکھ لو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی کو حاصل نہیں۔ ہر نبی مخصوص تھا کسی ایک خطے کی طرف، مگر میں بھیجا گیا ہوں سارے انسانوں کی طرف۔ دوسرے محدود تھے، فلاں زمانے سے فلاں زمانے تک، میرا زمانہ محدود نہیں ہے، قیامت تک کے واسطے میں ہی نبی ہوں۔ یہاں تک کہ اٹھا لیے گئے نبی حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، وہ بحیثیت امتی کے آئیں گے، حالانکہ ان کی نبوت فرض نہیں ہوگی، وہ نبی باقی رہیں گے لیکن اتباع کریں گے شریعت مصطفیٰ کا۔ مثال میں لکھا ہے جیسے کسی ریاست کا گورنر دوسرے علاقے میں جائے، وہ گورنر باقی رہتا ہے لیکن علاقہ دوسرے کا ہوتا ہے، زمانہ دوسرے کا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بحیثیت نبی کے باقی رہیں گے لیکن شریعت مصطفیٰ کی اتباع کریں گے۔ آپ نے جو کہا تھا یہودی کی تلاوت کے موقع پر تورات عمر فاروق پڑھ رہے تھے، کتنی اچھی بات لکھی ہے، تعریف کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اے عمر، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔
یہاں واضح طور پر پیغام دے دیا ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، واپس آئیں گے، اس نبی کی شریعت کی اتباع کریں گے، بحیثیت نبی کے نہیں بلکہ بحیثیت امتی کے آگے بڑھیں گے۔ یہ خطاب بتاتا ہے کہ آپ سارے عالم کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ اور کیا فضیلت ہے، ہر انسان، ہر خطہ، ہر زمانہ آپ کی کتاب ناقابل تغیر، مال غنیمت آپ کے واسطے حلال، کسی کے واسطے حلال نہیں۔ اور فرمایا میرے لیے زمین کا ہر حصہ بطور مسجد کے بنایا گیا۔ دیگر امتوں میں نماز گاہ میں جا کر ہی نماز ادا ہوتی تھی، اس امت کے لیے جہاں چاہے نماز پڑھ لو۔ وہاں وضو پانی سے ہی ہوتا تھا، یہاں پانی نہیں ہے تو تیمم کے ساتھ برسوں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ وضو کے بدلے بھی تیمم اور غسل جنابت کے بدلے بھی تیمم، وہی تیمم دونوں میں کام آتا ہے۔ ایک مسئلہ عرض کر دوں، یاد آئے گا، لوگوں کو الجھن رہتی ہے اس موقع پر۔ اگر کوئی آدمی غسل تو نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، لیکن وضو کر سکتا ہے، ایسے آدمی کو جنابت لگ گئی، کیا کرے گا وہ؟ جنابت کے بدلے میں تیمم کر لے۔ اب جنابت دور ہو گئی، اب وضو پر قادر ہے، وضو کر لے۔ اس طریقے سے وضو کے بجائے وضو ہی کرے گا، لیکن غسل کے بجائے تیمم سے کام چلائے گا۔ کس کو ملتی ہے سہولت؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت کو سہولت مل گئی ہے۔ تیمم ہے، مال غنیمت ہے، زمین میں جہاں چاہے سجدہ کر لے، اور ختم نبوت کے طفیل میں ہر ایک کو دعوت کا موقع مل گیا ہے۔ اس ایک آیت کو لے جا کر پہنچاؤ، جو بھی ایک آیت سے ہدایت پا جائے گا اس کے ثواب میں آپ برابر شریک ہو جائیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ بھی یہ کام کر کے دیکھو، محنت کے بعد کتنا پھل ملتا ہے۔ اگر کسی صحابی کی محنت پر دوسرا صحابی اسلام میں آئے تو وہ جتنی محنت کرتے جائیں گے ان کا ثواب پہلے صحابی کو ملے گا۔ یہ کار نبوت ہمیں آپ کو مل گیا ہے، جتنا محنت سے قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچائیں گے، جتنے لوگ ہدایت پر آتے جائیں گے، آپ کو ہول سے ثواب پہنچتا جائے گا۔ یہ آپ کے لیے بڑے فوائد کی چیز ہے۔ اور آپ سے یہ عرض کر دوں، یہ ہلکا مت سمجھو۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت دل میں اتر کر ایمان کو طاقت دیتی، جرا بخشتی ہے، اور کفر کمزور پڑ جاتا ہے، شک نکل جاتا ہے۔ شک کو دور کرنے کا یہی راستہ ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے قرآن کریم کا۔ حضرت موسیٰ کو 30 اور 10 40 راتیں اعتکاف اور روزہ کے بعد تورات ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں 40 راتوں کے بعد قرآن کریم ملا۔ اس سے آپ اندازہ کر لو کہ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، گھر بیٹھے ملنے والی نہیں ہے۔ خود بخود سو رہے ہیں اور سینے میں اتر جائے، ایسا نہیں ہے، محنت کرنا پڑے گا۔ جب تک محنت نہیں کریں گے حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہو کر بھی غار حرا میں تشریف لے گئے، پہاڑ چڑھ کر۔ آپ تو ہموار زمین میں آنے کو مشقت جھیلتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑی دھوپ ہے اور بڑی بھوک ہے اور بڑے کام ہیں اور بڑے مشاغل ہیں، بڑے ہجوم ہیں۔ قرآن کریم سے غنا کسی کو نہیں ملنے والا ہے۔ کوئی کتنا ہی غنی ہو لیکن اس کو غنا اور بے نیازی قرآن سے نہیں ملنے والی ہے، وہ قرآن کا محتاج رہے گا مرتے دن تک۔ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے کتنا ہی پڑھ لیا ہے، اس کے محتاج رہیں گے آپ۔ تو پہلا صفت کیا معلوم ہوا ہمیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے واسطے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اب قیامت تک کے واسطے کوئی رسول نہیں آئے گا، یہی کتاب فالو کی جائے گی۔ لہذا وہ پیاسے ہیں گاؤں میں کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں معلوم ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے مدرس کا انتظام کرو، ان کے لیے معلم کا انتظام کرو، ان کے پاس پہنچ کر قرآن کریم سے رغبت دلانے کا سامان کرو۔ انتظار نہ کرو مہدی کا اور عیسیٰ کا، وہ تو آئیں گے تو اپنا فرض پورا کریں گے، لیکن ہمیں ہمارا فرض پورا کرنے کا ہمیں توفیق مانگنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ اگر ہمارے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا تو بڑا فائدہ ہوگا۔
جس دن آنکھیں بند ہوں گی اور جس دن نیکیاں اور سارے عمل تولے جائیں گے، اس دن معلوم ہوگا کہ قرآن کریم پر محنت کرنے والا کتنا کامیاب رہا۔ آگے صفات دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ سے مراد کون ہے؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، جو ایسی ذات ہے کہ اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کس کی بادشاہت ہے؟ ہم دنیا والوں پر نگاہ رکھتے ہیں، یہاں ان کی حکومت ہے، سینٹر میں ان کی حکومت ہے، اقوام متحدہ میں ان کی حکومت ہے، ہم یہ سارا جہان دیکھتے ہیں۔ بخدا جس وقت اللہ چاہیں ان کو دفن کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں۔ یہ ہماری بدعمالیوں کی بنا پر ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ سارے عالم میں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے لوگ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اپنی سانس پر قادر نہیں ہے، اپنی سانس پر قادر نہیں ہے۔ ساری بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ کی ہے۔ میں اس پر ایک حدیث سناتا ہوں، سنا چکا ہوں اس سے پہلے، پھر نوٹ کرو۔ کتاب الامارات مشکات جلد ثانی میں ایک باب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، راوی ابو دردہ ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا مت کہو، انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں۔ اور آگے فرمایا جب تم پر بادشاہ ظلم کریں تو ان کے ظلم کو یاد کرتے ہوئے ان پر کوستے ہوئے نہ بیٹھ جاؤ۔ ان کا ظلم تم پر تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تم وقت ضائع نہ کرو، تم مجھے یاد کرو، کیونکہ تمام کے قلوب میری چٹکیوں میں ہیں، اقلب کیف یشاء، میں جس طرح چاہتا ہوں الٹتا پلٹتا ہوں۔ جب تم میری اطاعت کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا تو ان کے دل کو تم پر نرم کر دوں گا، ان کو برا بھلا کہتے ہوئے بیٹھنے سے تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ تو ان کے دل رحمان کی چٹکیوں میں ہیں، ان کو خوش کرنے کی فکر نہ کرو، ان کی طرح لباس، ان کی طرح کھانا، ان کی طرح پینا، ان کی طرح جانا، ان کی تعلیم، ان کا کلچر، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا۔ تو اللہ کی بادشاہت ہے زمین اور آسمان میں، یہ دل میں کب بیٹھے گا ہمارے؟ یہاں کس کی حکومت ہے تو ہم لیتے کسی ایک کا نام، وہاں کس کی حکومت ہے پھر کسی کا نام۔ کسی کی حکومت دکھائی نظر آتی ہو، ان سے دھوکہ مت کھاؤ، دھوکہ مت کھاؤ۔ اللہ نے ایسا ہی کہا ہے، لا یغرنک، لا یغرن، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، وہی ایک معبود ہے، وہی ایک مسجود ہے، وہی ایک رازق ہے، وہی ایک ہے جو سب کے وجود کا مالک ہے، سب کی حیات اور موت اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے غنی بنائے، جس کو چاہے فقیر بنائے، وہ جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے عزت دے۔ رات اور دن کا، لیل و نہار کا نظام اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہی مردے سے زندہ، زندے سے مردہ کرتا ہے، انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا، درخت سے گٹھلی اور گٹھلی سے درخت، یہ اسی کی شان ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، جلاتا اور مارتا ہے، جلاتا اور مارتا ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ ساری دنیا پھر کر دیکھ لو، یہ شان کسی کی نہیں ہے، یحیی و یمیت، کہ جلاتا بھی ہو مارتا بھی ہو۔ پیچھے واقعہ آ چکا ہے نمرود بادشاہ کا، ابراہیم نے اللہ کا تعارف کروایا، یہی کہا کر یحیی و یمیت، تو کہتا کون سا کمال ہے، انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا جلاتا ہوں۔ کہا اچھا کیسے؟ دو قیدی کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ آپ بھی ہنس رہے ہوں گے کیسا بیوقوف تھا۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کو، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو سکھلا دیا کہ بہت احمق ہے اس کا دماغ، اس کو ایسی دلیل پیش کرو جہاں کھل کے سمجھ میں آ جائے۔ تو کہا اچھا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، تو مغرب سے نکال دے۔ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب مشرق سے نکالتا سورج،
تو آج مغرب سے نکال دے، فبہت الذی کفر، ہکا بکا ہو گیا کافر، اب جواب نہیں آیا۔ تو زندہ کرنا اور مارنا کس کو بولتے ہیں؟ جو حقیر قطرے سے انسان بنا دے اور انسان میں انسان کامل بنا دے، پھر زمین کا جز بنا دے، پھر زمین سے غذاؤں کے ساتھ مادہ منویہ بنا کر انسان بنا دے۔ یہ ہے موت و حیات کا مالک، جو حقیر قطرے سے انسان بناتا ہے اور انسان کی غذا مٹی سے فراہم کرتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو یہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ زمین سے تیار ہوا تھا، زمین میں چلا گیا، لیکن روح جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جاتی، وہ کبھی فنا نہیں ہوتی، اس کے واسطے کبھی فنا نہیں ہے۔ کل تک ہم دادا کی سلب میں تھے، اس کے بعد ماؤں کے رحم میں تھے، اب زمین کی پیٹھ پر ہیں، کل انشاءاللہ زمین کے پیٹ میں ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو موقف حشر میں لائے جائیں گے، اور وہ جب چاہے گا جس کو چاہے گا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا، پھر دائمی جنت ہوگی یا دائمی جہنم ہوگی۔ ہم ختم کہاں ہونے والے ہیں؟ یحیی و یمیت سے مراد یہ ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی جسم کو زندہ کرتا ہے یا جسم کو مارتا ہے، ورنہ روح تو ایک بار نکلی ہے اللہ کے پاس سے ہمیشہ حیات رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سارے صفات ہو گئے اللہ کے۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ مالک ہے، وہی معبود ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، اتنے صفات ہیں۔ فآمنوا باللہ، لہذا ایمان لے آؤ اللہ پر، لہذا ایمان لے آؤ اللہ پر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ رسول کی صفت کیسی لائے؟ النبی الامی، نبی بھی اور امی بھی۔ نبی بہت سے گزرے، لیکن نبی امی ایک ہی ہے، اور جن میں بھیجے گئے وہ پوری قوم امیین کہلاتی ہے۔ پورے مکے میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، یہ امی کہلاتے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیین میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے یعنی امی۔ امی کے معنی کسی سے جو لکھنا پڑھنا نہ سیکھے، وہ امی ہے۔ عام انسانوں کے لیے نہ پڑھنا نہ سیکھنا یہ عیب ہے، لیکن نبی کے لیے کمال میں سے سب سے بڑا کمال ہے۔ جیسے تکبر انسان کے لیے عیب ہے، لیکن اللہ کے لیے شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کبریا میری چادر ہے۔ کبریا یعنی تکبر کرنا اللہ کو زیبا ہے، بندوں کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے شان ہے۔ ایسے ہی سارے انسانوں کے واسطے امی ہونا عیب ہے، اور نبی کے واسطے امی ہونا سب سے بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ 40 سال تک تمہارے درمیان، کتنے دن نہیں 40 سال۔ سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ فرماتے ہیں، نبی سے کہلواتے ہیں، کہو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال تمہارے ساتھ رہا ہوں، کبھی زبان سے کوئی علمی بات سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ یکایک ایسے کلام میرے زبان سے جاری ہو گئے کہ دنیا کے سارے انسان مل کر اس جیسی ایک آیت پر قادر نہیں ہیں۔ یہ ہے کمال۔ سارے انسان مل کر، آج تک یہ تحدی اور چیلنج باقی ہے، اور قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ سارے انسان مل کر، سارے جن و انس مل کر، عجب اور عرب مل کر، جاہل اور عالم مل کر، دشمن اور دوست مل کر، زمین سے آسمان تک سب مل کر نبی کے لائے ہوئے کلام کی طرح 3 آیتیں لانے پر قادر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب نبی کے واسطے امی ہونا سب سے بڑا کمال ہے۔ 40 سال تک زبان سے کچھ نہیں کہا، اور جب زبان کھلی تو یہ حال ہے کہ کائنات دم بخود ہے، عاجز ہے، اس جیسا کلام پیش کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ امی کی تعریف یہ ہے جو کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھے۔ کون سکھلانے والا ہے؟ اللہ۔ الرحمن علم القرآن۔ الرحمن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دیا۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کا معلم خود اللہ ہے۔ اللہ نے سکھلایا قرآن۔ قرآن کریم میں علم کا خزانہ ہے۔ بعض صحابی کے اقوال ملتے ہیں،
اگر تم کو اولین و آخرین سب کا علم اکٹھا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، بس قرآن پڑھ لو، علم الاولین و علم الآخرین اکٹھا مل جائے گا۔ جسے قرآن کریم سے شغف پیدا ہو گیا، سارا علم جمع ہو گیا اس کے واسطے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی ہیں اور امی ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ نبی خود ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے کلمات پر۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے کلمات پر۔ کلمات سے مراد قرآن کریم ہے، اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی ساری کتاب اللہ کا کلمہ ہے، کلمات اس کی جمع ہے۔ پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یاد رکھ لو، یہ بہت بڑی تاریخ ہے۔ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے یا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے؟ تاریخ نہیں پڑھا آپ نے؟ منصور نے کتنے کوڑے مارے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کو۔ اگر ہاتھی کو مارتے تو ہاتھی مر جاتا، اور پہاڑ پہ مارتے تو پہاڑ بھوسا ہو جاتا، اتنے کوڑے مارے گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کلام اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ غور کرنا، تھوڑا سوچنا اس کے اوپر۔ مخلوق تو فانی ہوتی ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہو کر ہمیشہ کے واسطے باقی ہوتا ہے۔ کلام صرف اردو نہیں ہوتا، صرف معنی کا نام قرآن نہیں ہے، صرف لفظوں کا نام کلام نہیں ہے، نظم اور معنی یعنی الفاظ اور اس کا مفہوم دونوں کا مجموعہ قرآن ہے۔ اگر کوئی خالی اردو میں، خالی انگریزی میں، خالی تیلگو میں، بلا عربی کے چھاپ دیتا ہے اور کہتا ہو یہ عربی کا قرآن، یہ اردو کا قرآن، یہ ہندی کا قرآن، غلط لکھا ہے حضرت مفتی صفی صاحب نے، قرآن تو صرف عربی ہی میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، اس کا ترجمہ بول سکتے ہو آپ، کلام اللہ کا ترجمہ اردو میں، کلام اللہ کا ترجمہ ہندی میں۔ اردو قرآن نہیں ہے، ہندی قرآن نہیں ہے، قرآن تو عربی ہی میں ہے۔ اچھی طرح سے دیکھ لو، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہاں لفظ کلام استعمال کیا گیا ہے۔ وہ ایمان لاتے تھے اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر۔ واتبعوہ، ان کی اتباع کرو۔ پھر حکم آیا واتبعوہ، ایمان لانے کے بعد اتباع کرنے کا حکم الگ دیا گیا۔ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیت نمبر 157 اور 158، ان دونوں آیتوں کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، جب جب موقع ملے سمجھ کے پڑھنا۔ ان دونوں میں ہمارے نبی سے تعلق کی بنیادیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا تعلق کیسا ہو، کن کن معاملے میں ہو، کس کس حیثیت سے ہو، تلاش کرنا ہے تو آیت نمبر 157 اور 158 ضرور پڑھ لینا، یہ بتا دیا ہے۔ ان صفات کے بغیر ہمارا تعلق کھوکھلا ہوگا، ہلکا ہوگا، زبانی جمع خرچ ہوگا۔ تعلق جتنا مستحکم کرنا ہے ان میں اتر جاؤ۔ یہاں تک تذکرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے لیے۔ آگے پھر وہی واقعہ لوٹ کے آ گیا جو اوپر سے آ رہا تھا، قوم موسیٰ کا۔ درمیان میں حضرت موسیٰ کی دعاؤں کی مناسبت سے کس کے لیے رحمت ہے اور کس کے لیے رحمت نہیں ہے یہ بیان کر دیا گیا۔ یہ بات ختم ہوتے ہی پھر وہیں آ گئے موسیٰ کی قوم پر۔ فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت، ایک امت ایسی ہے جو ہدایت پر ہے۔ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، حق کی ہدایت دیتی بھی ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ پورے یہودی خراب نہیں، امت موسیٰ میں، قوم موسیٰ میں کچھ ایسی بھی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے اور عدل و انصاف کرتی ہے۔ ان کے صفات کا تذکرہ ہم پیچھے کر چکے ہیں سورہ آل عمران میں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، اس آیت کے تحت کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں۔ منہم امۃ قائمہ،
اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں حق پر، تلاوت کرتے ہیں وغیرہ ذالک، وہاں صفات موجود ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 ٹکڑے کر دیے، 12 ٹکڑے۔ لوگ کہتے ہیں اتفاق اور اتحاد، پھر یہ 12 ٹکڑے کیوں ہوئے؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کتنے ٹکڑے کیے؟ 12 عشرہ مانے 10 اور 12 مانے 2 اور 10 12۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، امما جمع ہے امت کی، اور اسباط سبت کی جمع ہے خاندان۔ ان کے خاندان کے اعتبار سے ہم نے 10 نہیں 12 ٹکڑے کر دیے۔ یہاں تک کہ دریائے نیل میں جب لکڑی ماری گئی راستے بھی 12 بنے، یہی 12 خاندان۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جبکہ پانی مانگا ان سے ان کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ کہ مارو اپنی لاٹھی کو پتھر پر، پتھر اور لاٹھی، اور اس سے پانی کا نکلنا عقل میں آتا ہے کسی کے؟ آپ پتھر پہ لاٹھی ایک نہیں 1000 مار کر دیکھ لو، اللہ چاہتا ہے تو لاٹھی اور پتھر سے پانی نکلتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں نکلتا ہے۔ یہ دنیا اسباب کے تحت ہے، لیکن خداوند قدوس کا حکم اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو راضی کر لو، اسباب بن جائیں گے۔ اسباب بنانا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ لاٹھی اور پتھر کا تعلق کیا ہے پانی سے؟ حکم دیا أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہی لاٹھی جس کا تجربہ کر چکے ہو جادوگروں کے مقابلے میں، کوہ طور پر لاٹھی کو چھوڑ کر سانپ بنا کر دیکھ چکے ہو، وہی لاٹھی سے پھر استعمال کرو۔ جیسے ہی پتھر پہ مارا، فَانْبَجَسَتْ، پھوٹ پڑے۔ انبجسا کے معنی پھوٹ پڑنا۔ کتنے؟ منہ، اسی پتھر سے 12 عینا، عینا مانے چشمہ، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ لاٹھی پر ضرب ایک لگی ہے، چشمے کتنے نکلے؟ 12 نکلے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ ایک لاٹھی پانی میں لگا تو 12 راستے بنے تھے، اور ایک لاٹھی پتھر پہ لگا تو 12 کے ٹکڑے نکل گئے، چشمے نکل گئے۔ قد علم کل اناس، تحقیق کے جان لیا ہر انسانوں نے، مشربہم، اپنا مشرب، پانی پینے کی جگہ، اپنا پن گھٹ کہاں ہے بتانے کی نوبت نہیں آئی۔ تو بائیں ہے، تو دائیں ہے، تو نمبر 1 ہے، تو نمبر 2 ہے، ہر ایک پہچان لیتا اپنے مشرب کو۔ حدیث میں آتا ہے جنت والا گھر کیسے پہچانیں گے؟ اتنے لوگ ہوں گے، اتنے بالا خانے ہوں گے، جنت میں میرا گھر کون؟ کیسے معلوم؟ حدیث میں آتا ہے جنت والا گھر اتنا تیز، اتنا جلدی پہچانیں گے کہ دنیا والے گھر سے جلدی پہنچ جائیں گے وہاں۔ کیسے پہچانیں گے؟ یہ قدرت ہے اللہ کی، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یہ سوچ کے چلو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہوئے مان کے چلو، عقل کام نہیں کرنے والی ہے۔ یہاں تو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چشمے 12 پھوٹ پڑے، ہر ایک نے ہمارا مشرب اور منگھٹ دیکھ لیا۔ اس کے بعد پوری قوم نے کہا دھوپ بہت لگ رہی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے چھاؤں کر دیا ان کے اوپر بادلوں سے۔ ذللنا، سایہ کیا ہم نے، ذلّا سایہ، ذللنا ہم نے سایہ کر دیا۔ کیا؟ علیہم الغمام، غمام کے معنی بادل، بادل ڈال دیا، بادلوں سے اللہ نے چھاؤں کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد کہا بھوک لگی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ، تو نازل کر دیا ہم نے ان کے اوپر من کو۔ من کیا ہے؟ یہ ترنجبین ہے۔ من والسلوى، بٹیریں، حلوہ اور بٹیر۔ درخت پر میٹھا خود بخود آیا، یہاں قلاقند بنانا پڑتا، وہاں قلاقند تیار ہے۔ اس کے بعد بٹیر کا انتظام کیا ہے، کھاؤ اور پیو۔ اللہ کہتے ہیں میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، گوشت بھی ہے، کلو، کھاؤ
من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کو ہم نے دیا ہے بطور رزق کے، کھاؤ۔ یہ سب کھلا پلا کے پھر ان پر مغضوب علیہم کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اب آپ سوچتے ہیں ظلم کیسا کر سکتے لوگ؟ میٹھا کھائے، بہترین قسم کا گوشت کھائے، بادلوں کی چھاؤں اٹھائے، پتھر سے نکلا ہوا شیریں پانی پیے، نبی کی صحبت میں رہے، یہ کیسا گمراہ ہوئے؟ ہٹ درمی کہاں سے آئی؟ اللہ نے چند مثالیں پیش کر دی ہیں 2 آیتوں میں، یہاں یہ دونوں آیتیں آخری ہیں انشاءاللہ، رکوع مکمل ہو جائے گا۔ ہٹ درمی کیسے ہوتی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب کہا گیا ان سے رہو اسی گاؤں میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، حِطَّةٌ کے معنی مغفرت چاہتے ہیں ہم، حِطَّةٌ کے معنی ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بخشش چاہتے ہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم خطیاتکم، ہم مغفرت کر دیں گے تمہارے واسطے تمہاری خطائیں۔ 2 کام کر لو، کہنے کو حِطَّةٌ کہو اور کرنے کو سجدہ کرو، 2 چیز تو ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، عمل میں سجدہ اور بول میں حِطَّةٌ، 2 چیز مانگا نا۔ اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور ہم عنقریب زیادہ ہی کرتے رہیں گے محسنین کے واسطے۔ محسن کی جمع محسنین، درجہ احسان پر پہنچنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر اس کی بات پوری کرنے والے، سجدہ کرنے والے، استغفر اللہ پڑھنے والے۔ حِطَّةٌ ایسا ہی سمجھو جیسے ہمیں حکم ہے استغفر اللہ پڑھنے کا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ کہو، یہ کروایا اللہ نے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، جیسے یہ حکم ہمارے واسطے ہے، نبی نے فوراً کہا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، نبی نے عمل کر لیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو بجائے حِطَّةٌ کے کہا ہِنْتَةٌ، گیہوں چاہیے گیہوں، حِطَّةٌ کے بجائے ہِنْتَةٌ بدل دیا اس کو۔ اور سجدے کے بدلے کیا کیا؟ بجائے جھک کر جانے کے، دروازے میں گھسنا ہے جھکتے ہوئے، تو پہلے پاؤں ڈالا، پاؤں ڈال کر بینڈ ہو کر پھر جا کر سر نکالا تاکہ جھکنے کی نوبت نہ آئے۔ عقل ایسی ہوتی ہے، بینڈ ہو گئے مگر جھکے نہیں۔ ہمارے پاس اردو میں مثل مشہور ہے، رسی جل گئی بل باقی رہ گیا، اور بعض کہتے ہیں گھمچی جل گئی۔ گھمچی اردو میں بہت ثقیل لفظ ہے، وہ ایک لال قسم کا دانہ ہوتا ہے، دانہ پورا جلنے کے بعد ہی لال ہی دکھائی دیتا ہے وہ۔ تو یہ حالت اس قوم کی ہے، حِطَّةٌ کو ہِنْتَةٌ کر دیا اور سجدے کو عقل سے دکھا دیا۔ کیا کیا؟ فبدل مانے بدل ڈالا، اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، فبدل الذین ظلموا منہم، سب نے نہیں، منہم، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بدل ڈالا، قولا غیر الذی قیل لہم، بات کو بدل ڈالا، قولا بات، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ سے جو ان سے کہا گیا تھا حِطَّةٌ، تو کہا انہوں نے ہِنْتَةٌ، یہ بدل دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے بھیجا ان کے اوپر آفت آسمان سے، رجز کے معنی آفت، آسمانی پکڑ۔ کیوں بھیجا؟ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، اس واسطے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، وہ ظلم کرتے رہے۔ تو دیکھو، قول بدلا، عمل بدلا، تو اللہ کا فیصلہ بدل گیا۔ جس قوم پر من و سلوہ تھا، بادلوں کی چھاؤں تھی اور پتھروں کا پانی تھا، اسی قوم پر اللہ کی طرف سے آسمان سے آفت آئی۔ دستور اللہ کا بدلتا نہیں ہے، دستور باقی ہے۔ لہذا
جیسے ان کو جو کہا گیا تھا نہیں کہا، بدل دیا۔ آج ہم بھی اگر قرآن کریم کو بدلنا چاہیں گے اور خود نہیں بدلیں گے، اور نبی کی سنت کو بدلنا چاہیں گے خود نہیں بدلیں گے، تو دستور تو وہی باقی رہے گا۔ ہمیں خود کو بدلنا ہے، ہمیں ہتتن کو ہندتن نہیں کرنا ہے، ہمیں تو ہتتن ہی کہنا ہے، ہمیں تو استغفر اللہ ہی پسند ہے، ہمیں تو سجدہ ہی پسند ہے، جیسا نبی نے کیا ہے کر کے دکھایا ہے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے۔ یہ ان کی ایک مکاری تھی۔ دوسری مکاری ان کی تھی چربی کو مت بیچو، یہ حکم تھا تو کیا کرتے، چربی کو پگھلا لیتے، اب گھی بن گیا۔ اب کس کو پتا کہ یہ تیل ہے کہ چربی ہے، بیچو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو بولتے ہیں ہیلا، مکر۔ کہا گیا تھا ہفتے کی دن شکار نہیں کرنا، تو یہ مچھلیاں ہفتے ہی کو چرکا دیتی تھیں، آنکھیں ابلتی تھیں، اوپر دکھائی دیتی تھیں شرعن، اچک اچک کر، اور ہفتے کا دن غائب ہوا، انہوں بھی غائب، منہ میں پانی آتا، کیا کرتے؟ ٹھیک ہے ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، ہفتہ کو گاڑا باندھ دیتے، آئندہ کل پکڑیں گے اس کو۔ تو یہ کیا ہے؟ ہفتے کو مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی، لیکن ہفتے کے بعد آئے گی، انتظام ہفتے کو کر دیا۔ ہاں یہ کیا ہے؟ ہم نے جہیز میں کچھ نہیں مانگا، لیکن رشتہ ایسی جگہ بھیجا خود ہی آتا۔ یہ ہے مکاری۔ اللہ تعالی کے پاس کچھ پوشیدہ نہیں ہے، نیتیں جانتا ہے وہ، نیتیں صحیح کر لو۔ اللہ تعالی کے پاس مکر و فریب نہیں چلنے والا ہے۔ کیا کریں؟ انہوں نے خود دیا، ہم نے کب مانگا؟ اللہ کی طرف سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہدایات کی، دینداری کو ترجیح دو، دیندار کو دیکھو، دین کو پسند کرو، اس پر نگاہ رہے گی، اللہ برکتوں سے نوازے گا، سکون اطمینان فرمائے گا۔ اور اگر نگاہ جائے گی دنیا پر اور نبی کے باتوں کی تعویل کریں گے، تو تعویل کرنے والوں کا انجام انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ سنیں گے۔